بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ شکار کی تلاش میں نکلا تو ایک گاؤں سے گزرا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک کسان کھیتی باڑی کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا کہ کھیتی باڑی سے کتنا کما لیتے ہو؟ کسان نے جواب دیا کہ 4 آنے کما لیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا 4 آنے خرچ کیسے کرتے ہو؟ کسان نے کہا 1 آنا قرض دیتا ہوں اور 1 آنا کنویں میں ڈال دیتا ہوں۔ 1 آنے سے قرض اتارتا ہوں اور باقی 1 آنا اپنی اور اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہوں۔ بادشاہ کو کسان کی بات عجیب لگی۔ بادشاہ نے کہا اپنی بات کی وضاحت کرو۔ کسان نے کہا 1 آنا قرض دینے کا مطلب ہے کہ میں 1 آنا اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں جو ان پر میرا ایک قرض ہے۔ 1 آنا کنویں میں ڈالنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ 1 آنا قرض اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھ پر میرے والدین کی محبت کا قرض ہے کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، میرا خیال رکھا، اب میں بھی ان کا خیال رکھتا ہوں اور ان کی خدمت کرتا ہوں۔ بادشاہ کسان کی اس بات سے بڑا متاثر ہوا اور وہاں سے جب روانہ ہونے لگا تو کسان سے کہا کہ جب تک 100 بار میرا چہرہ نہ دیکھ لینا اس وقت تک یہ بات کسی کو مت بتانا۔ اس کے بعد بادشاہ نے دل میں سوچا کہ اب دربار والوں سے یہ سوال کروں گا۔ جب بادشاہ دربار پہنچا تو سب سے یہ سوال پوچھا کہ اگر تمہارے پاس 4 آنے ہوں تو کس طرح خرچ کرو گے؟ دربار میں ہر شخص نے اپنا اپنا جواب دیا۔ آخر میں بادشاہ نے کہا کہ اس سوال کا سب سے بہترین جواب میں خود دوں گا، مگر میرے سوال کی جس نے بھی درست تشریح کی تو اس کو بڑے انعامات سے نوازا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تمہارے پاس 4 آنے ہوں تو خرچ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 1 آنا قرض دے دو، 1 آنا کنویں میں ڈال دو اور 1 آنے کا قرض اتار دو اور باقی 1 آنا اپنے اور اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کرو۔ دربار میں موجود سب لوگ چپ رہے کیونکہ کسی کو اس جواب کی تشریح نہیں آتی تھی، مگر ایک وزیر کو پتا تھا کہ عقل مند کسان اس کی تشریح کر سکتا ہے۔ وہ بھاگتا ہوا کسان کے پاس گیا۔ جب اس نے کسان سے اس جواب کی تشریح پوچھی تو کسان نے وزیر سے کہا اگر آپ مجھے 100 اشرفیاں دے دیں تو میں آپ کو تشریح بتا دوں گا۔ پھر وزیر نے اسے 100 اشرفیاں پیش کی۔ کسان نے اسے جواب بتا دیا تو وزیر واپس دربار میں آ گیا اور بادشاہ کے سامنے سب سے بہترین تشریح کر دی۔ جب بادشاہ نے وزیر سے جواب سنا تو حکم دیا فلاں گاؤں کے کسان کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب کسان کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے دربار والوں کو حکم دیا میں نے کسان سے اکیلے میں ایک ضروری بات کرنی ہے، تم سب باہر چلے جاؤ۔ جب سب باہر چلے گئے تو بادشاہ نے کسان سے کہا تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ جب میں نے منع کیا تھا کہ جب تک تم میرا چہرہ 100 بار نہ دیکھ لو اس سوال کا جواب کسی کو نہیں بتانا تو تم نے وزیر کو کیوں بتایا؟ کسان نے بادشاہ کے سامنے 100 اشرفیاں رکھ کر کہا اے بادشاہ سلامت، میں نے وزیر سے 100 اشرفیاں اصول کیں اور ہر اشرفی کو غور سے دیکھا کیونکہ اس پر آپ کا چہرہ بنا ہوا تھا۔ آپ کا چہرہ 100 بار دیکھ کر ہی میں نے اسے جواب بتایا۔ بادشاہ کسان کی اس عقل مندی سے بہت متاثر ہوا اور اسے بہت سارے انعامات سے نوازا اور ساتھ ہی اس کسان کو دربار میں ایک بہت بڑے عہدے پر فائز کیا۔ اس کہانی سے ہمیں اخلاقی سبق یہ ملتا ہے کہ انسان اپنے والدین کے احسانات کا قرض کبھی بھی نہیں اتار سکتا، مگر پھر بھی بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے ان کے احسانات کے قرض کو
تھوڑا سا کم کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا اخلاقی سبق یہ ملتا ہے، دولت کا بہترین خرچ یہ ہے اپنی دولت کو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔